والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. امام محترم، بزرگ حضرات، عزیز نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوشی کا موقع ہے. ایک نکاح یہاں پہ ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ. نمازوں کے بعد خطبہ نکاح ہوگا، ایجاب و قبول ہوگا. اس سے پہلے میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم زیادہ وقت ہمارے پاس نہیں ہے. اس وقت ان آیات کی اسی وقت ہم مختصر سی تفہیم ان کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے. ان آیات کو، کہ نکاح کے خطبے میں جن آیات کو رکھا گیا ہے یہ صرف برکت کے لیے نہیں. برکت تو ہے اس میں، رحمت تو ہے اس میں، کوئی شک نہیں. اگر صرف برکت کے لیے ان آیات کو رکھا گیا ہوتا پھر سورہ فاتحہ کو رکھا جاتا، سورہ بقرہ کی آخری آیات کو رکھا جاتا، کسی ایک ہی جگہ سے رکھا جاتا. لیکن یہ جو 4 آیات ہم پڑھتے ہیں یہ 3 مختلف صورتوں سے لی گئی ہیں اور ان میں ایک حکمت ہے، ایک خاص سبق ہے اس میں. خصوصاً ہر ایک کے تو ہے لیکن خصوصاً دلہا کے اس موقع پہ اہم ہدایات ہیں. ہم ان آیات کو اسی انداز سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. بڑے عدل سے گزارش کروں گا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے کا اگر کسی وقت موقع ملتا ہے انتہائی خلوص کے ساتھ سب سے پہلا کام ہمارا یہی ہوتا ہے. جو حکم ہے ہمیں اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب بھی آپ کو قرآن پڑھنا ہو تو اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دینا چاہیے. یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا اعوذ باللہ، اگر اس اعوذ جو ہے یہ کیا ہے، اس کا جو روٹ ورڈ ہے، اس کا جو میننگ ہے، مطلب ہے، وہ اس گوشت کو کہا جاتا ہے جو ہڈی کے ساتھ بالکل لگا ہوا ہو، جو چھوٹتا نہیں. اگر آپ کتنا بھی اسے پکائیں گے اس کے بعد بھی اس کے ساتھ چمٹا رہتا ہے. جب ہم کہتے ہیں اعوذ یعنی میں چمٹ گیا اللہ کے ساتھ. اللہ کی پناہ میں آنا کیا ہوتا ہے؟ یعنی میں نے مضبوطی کے ساتھ تھام لیا اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی اب شیطان رجیم جو ہے، یہ دھتکارا ہوا شیطان جو ہے، شیطان مردود جو ہے، اس سے بچنے کے لیے میں نے اللہ تعالیٰ کی پناہ لی. جس طرح آپ دیکھتے ہیں اگر کوئی شخص ہے اس کے ساتھ بڑا خطرناک قسم کا خونخوار کوئی کتا ہے، اگر وہ آپ پہ حملہ آور ہونے کی کوشش کرے گا تو سب سے معمول، سب سے امن والی جگہ آپ کے لیے جو ہوگی وہ ہوگی اس کتے کا جو مالک ہے. اس کتے کے مالک کے پاس آپ چلے گئے، اب کتا آپ پر حملہ آور نہیں ہوگا. تو کوئی بھی شیطان ہو، کسی بھی قسم کی کوئی بھی دشمن طاقت ہو، جب اس سے آپ کو پناہ مانگنی ہے تو آپ کو سیدھا آ جانا چاہیے اللہ کے پاس.
اس وقت آپ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ، یعنی ہم نے شیطان سے علیحدگی اختیار کی، شیطان کو ہم نے چھوڑ دیا، ہم اپنے رب کی طرف۔ ہوتا کیا ہے، جب ہم شعور کی بیداری کے ساتھ یہ پڑھتے نہیں ہیں، یہ دعا نہیں کرتے، دل سے ہماری دعا نہیں نکلتی، بلکہ جب ہم پڑھتے بھی ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ ہمارا ایک ہاتھ پھر بھی شیطان ہی کے ہاتھ میں ہوتا ہے، باطل ہی کے ہاتھ میں ہوتا ہے، خدا کے دشمن ہی کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ پھر ہم 1000 بار بھی زبان سے پڑھیں گے، قرآن سے ہدایت نہیں مل سکتی جب تک نہ ہم قرآن کی طرف اس طرح آ جائے کہ اب شیطان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم اس سے دور چلے جائیں، صحیح معنوں میں دل سے ہم کہیں گے اللہ سے کہ اللہ اب ہمیں ہدایت دے دے، ہمیں کیا کرنا ہے، ہم شیطان کو چھوڑ دیا، تیری طرف ہم آئے، پھر ہمیں ہدایت نہیں دی، ورنہ شیطان سے بھی یارانہ ہوگا اور ہم چاہیں گے اللہ بھی خوش رہے اور شیطان بھی ناراض نہ ہو، ایسا نہیں ہونا۔ تو بہرحال ہم نے ابھی دل کی بیداری کے ساتھ، شعور کی بیداری کے ساتھ ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحیم۔ پھر سورہ نساء کی ہم پہلی آیت پڑھیں۔ سورہ نساء کی پہلی آیت اللہ کا ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الناس، اے دنیا کے تمام انسانوں، او مانوتا، او مین کائنڈ، او دنیا کے تمام انسانوں، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے اس رب سے، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ یعنی جو ابھی رشتہ یہاں پہ ہو رہا ہے، دلہا فرقان آباد ڈوڈا سے آیا، دلہن یہاں چھاتروں کی ایک لڑکی ہے، یہ نیا رشتہ استوار ہونے جا رہا ہے، لیکن ایک اعتبار سے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے یہ تمہاری رشتہ داری نئی نہیں، بنیادی طور تم سب ایک ہی کی اولاد ہو۔ ہمارا جد جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام۔ اپنے اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اسی سے اس کی بیوی پیدا کی۔ گویا اللہ تعالیٰ اس وقت بھی انسان کو پیدا کر سکتا ہے جب تھا ہی نہیں، مٹی سے بنایا انسان کو، آدم، اور پھر آدم سے اس کی بیوی کو پیدا کیا۔ گویا اللہ کو یہ قدرت حاصل ہے کہ مرد سے بھی انسان کو پیدا کر سکتا ہے، آدم سے پیدا کی اس کی بیوی۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر ان دو کے ذریعے بے شمار مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دی۔ یہی جو تعلق زن و شو ہوتا ہے اس کی وجہ سے اب یہ قیامت تک سلسلہ چلتا رہے، اور یہ نکاح کی بڑی اہمیت ہے اس اعتبار سے۔ آپ دیکھیں سب سے پہلا رشتہ جو ہوتا ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے۔ ابھی کوئی ماں نہیں، کوئی باپ نہیں، کوئی بیٹا نہیں، کوئی بھائی نہیں، کوئی ماموں نہیں، کوئی خالو نہیں، کوئی رشتہ نہیں ہوتا ہے، میاں بیوی کا رشتہ سب سے پہلا رشتہ۔ اور آدم علیہ السلام جو جنت میں تھے، کس چیز کی کمی تھی آپ کو، لیکن ایک کمی ان کی محسوس کی گئی کہ اس کو بھی بیوی چاہیے، اور پھر اسی سے پیدا فرمائی اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا، جو ان کی زوج محترمہ ہوئی، اور پھر ان دو کے ذریعے یہ سلسلہ آگے چلا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور ڈرو اس اللہ سے جس کا واسطہ دے کر آپ اپنا حق مانگتے۔ دلہا فرقان آباد سے ہے، سید انظر ہاشمی ہے ان کا نام۔ کس نے ان کو حق دیا کہ یہ ہمارے محترم اختر صاحب کے گھر میں آئے اور ان سے ان کی بیٹی کا ہاتھ انہوں نے مانگا؟ انہیں یہ حق اللہ نے دیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر آپ اپنا حق مانگتے ہیں، والارحام، اور رشتوں کا لحاظ کیا۔ یعنی اب تک جو تمہارے رشتے تھے، اب تمہارے رشتوں میں کچھ اضافہ ہوا،
ابھی تک آپ کے اپنے ماں باپ تھے، اب آپ کے والدین نسبتی بھی ہوں گے، والدائے نسبتی بھی ہوں گے، بردرز ان لا ہوں گے، سسٹرز ان لا ہوں گی، اب کچھ اور رشتے مزید بڑھے. تو فرمایا جا رہا ہے والارحام، رشتوں کا لحاظ کیا کرو، پچھلے رشتے ہوں نئے رشتے ہوں جو رشتے بھی ہوں ان کا دھیان رکھا کرو. گویا تم رشتہ اس وقت بھی جو استوار کر رہے ہو اس کو بھی توڑنے سے پرہیز کرنا ہوگا. ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پہ نگران ہے، نگہبان ہے، نگران ہے. گویا اس میں یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ اگر اس گھر سے جب لڑکی نکلے گی، دلہن نکلے گی، ان کے والدین ساتھ نہیں ہوں گے، ان کے بھائی بہن ساتھ نہیں ہوں گے، مگر یاد رکھنا ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تو ساتھ ہوگا، وہ تو دیکھ رہا ہے، وہ دیکھے گا کہ آپ اس کے جذبات کا، احساسات کا، ضروریات کا کتنا خیال کرتے ہیں، ان کا دھیان رکھیں گے آپ کی نہیں رکھیں گے. ان اللہ کان علیکم رقیبا. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر، سب سے اچھا، دی بیسٹ امنگ یو، سب سے بیسٹ، سب سے اچھا کون ہے تم؟ خیرکم لأہلہ، جو اپنی بیوی کے حق میں اچھا ہو، جو اپنے اہل کے حق میں اچھا ہو، وہ سب سے بہتر ہے. وہ انا خیرکم لأہلی، اور تم سب سے زیادہ میں اپنی بیویوں کے حق میں زیادہ اچھا ہوں. بیوی کے حق میں اچھا ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے. حضور علیہ السلام بہت زیادہ مدد کرتے تھے اپنی بیویوں کی، ان کے کام میں ہاتھ بٹاتے تھے. آپ سب پڑھتے ہیں، اکثر جب سیرت پڑھائی جاتی تھی ترنم میں بچوں کو ہم پڑھاتے تھے کہ حضور علیہ السلام کبھی آٹا گوندھ دیتے تھے، کبھی بکری دھو دیتے تھے، کبھی ٹانکا لگانا ہوتا تھا خود لگاتے تھے، جھاڑو پوچھا کرتے تھے، کبھی جھاڑو دینا ہوتا تھا گھر میں وہ بھی لگاتے تھے. وہ اپنی بیوی کا ہاتھ بٹاتے تھے، ان کی مدد فرماتے تھے. اگر آج کوئی اپنی بیوی کی مدد کرتا ہے، اس کا ہاتھ بٹاتا ہے، اسے آج تانا دیا جاتا ہے جو یہ تو زن مرید ہو گیا، یہ جورو کا غلام ہو گیا. آپ سوچو کہ یہ گالی کہاں جاتی ہے جب آپ کسی ایسے شخص کے لیے جو اپنی بیوی کا ہاتھ بٹا رہا ہو اسے آپ زن مرید کہیں گے، اسے آپ چورو کا غلام کہیں گے، تو یہ گالی کہاں جاتی ہے؟ یہ تو آپ حضور کے لیے گالی دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. جو ان کے لیے جاتے ہیں انہوں نے سکھایا ہمیں کہ اپنی بیویوں کا ہاتھ بٹاؤ. ایک شخص ہوتا ہے وہ بڑی محبت کے ساتھ اپنی بیٹی کو پالتا ہے، پڑھاتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے. جب وہ جوان ہو جاتی ہے اس کے بعد اپنے اس لخت جگر کو، اپنے اس جگر کے ٹکڑے کو کسی کے حوالے وہ کر دیتا ہے، جگر کے ٹکڑے کو. اب کتنا دھیان رکھنا ہے، جو دلہا ہوگا، یہ جو اس کا شوہر ہوگا، اسے اس کا بڑا دھیان رکھنا ہے کہ یہ یوں ہی بنی بنائی چیز نہیں ہے، یہ میری کنیز نہیں ہے، یہ میری لونڈی نہیں ہے، بلکہ یہ ملکہ ہے. میں نے اس کا دھیان رکھنا ہے، اس کے حقوق ہیں مجھ پر. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، جس طرح شوہر کے بیوی پر حقوق ہے اسی طرح سے بیوی کے بھی شوہر پر حقوق ہے. یہ ون سائیڈڈ نہیں ہے کہ ہم کبھی کبھی کہتے ہیں کہ میں بیوی کو ایسے ایسے کرنا ہے. اگر سجدہ کرنا ہوتا تو شوہر ہی کو کرنا ہوتا ہے، خدمت کرنی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. لیکن بیوی کے بھی حقوق ہے شوہر کے، کیا وہ آپ ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا. یہ پہلی آیت کا مختصر سے میں نے آپ کے سامنے مفہوم جیسے رکھا. اب دوسری آیت اس کے بعد جو ہم پڑھتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت، اللہ کا ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، پہلی آیت میں جو خطاب تھا وہ پوری مانوتا سے تھا،
पूरी इंसानियत से था, दुनिया के तमाम इंसानों से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, जो भी हो, जिस मजहब का भी मानने वाला हो, बल्कि जो खुदा का इनकारी भी हो, जो भी इंसान है, उनसे कहा गया था कि तुम अपने उस रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया। अब यहाँ ईमान वालों से खिताब है, यानी जो अब अल्लाह को मानने वाले हैं, अल्लाह के आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले, अल्लाह की किताब को मानने वाले, आखिरत को मानने वाले, अब उनसे खिताब हो रहा है, ए ईमान वालों, डरो अल्लाह से। और कैसा डरो? हक का तुकाती, जैसा कि उससे डरने का हक है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और तुम्हें मौत न आए, तुम मत मरो, इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मगर मुस्लिम की हैसियत से। जब भी तुम्हें मौत आए, मुस्लिम की हैसियत से आए। इसका मतलब यह है कि हमें हर वक्त मुस्लिम यानी फर्मा बरदार बनकर रहना है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फर्मा बरदार बन के रहना है हर वक्त। क्या पता कब किस घड़ी मौत आ गई। अगर फर्मा बरदारी की हैसियत से, मुस्लिम की हैसियत से मौत आ गई, फिर मौत से बड़ा तोहफा मोमिन के लिए कोई नहीं। अगर आप मुस्लिम की हैसियत से दुनिया से रुखसत हो जाते, आपका तो इस्तिकबाल हो रहा होगा, फिर हजारों फरिश्ते आपका वो इस्तिकबाल करेंगे। आपके लिए राहत ही राहत है, ऐश ही ऐश है, अबदी जन्नतें होंगी। जन्नतों में क्या क्या है वो आप सब जानते हैं, मैंने उसकी वजाहत नहीं करनी। इससे बड़ा तोहफा कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी मौत आती है और आती है नाफरमान बंदे की हैसियत से, आगे जो है आपके लिए मुस्तकबिल जो है तारीख होगा, भयानक होगा। अब आप यहाँ पे सोचते होंगे कि भाई निकाह की मजलिस है, निकाह का खुतबा है, इसमें ये मरने वाली आयत ये क्यों रखी है, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। आप ये सोचते होंगे, कभी कभी सोचता है इंसान। तो इसकी वजह है खास इस आयत की सिलेक्शन जो की गई है खुतबे निकाह की, तो उसकी वजह यह है कि खुशी ही के मौके पे अक्सर हम नाफरमानी कर देते हैं अल्लाह की। जिसने हमें खुशी अता की होती है, चाहिए तो यह था कि हम भी उसे खुश करते, लेकिन हम जवाब में अल्लाह के दुश्मन को खुश करते हैं, शैतान को खुश करते हैं। हमारी शादियां आज देखो आप, वहाँ ढोल धमाका होगा, वहाँ अजीब किस्म की रसूमात होंगी, बिदात होंगी, अजीब किस्म की चीजें होती हैं, ऐसी ऐसी रस्में जिनका नाम तक हमारे असलाफ ने नहीं सुना था, मुख्तलिफ किस्म की रस्में। और फिर कितने किस्म के जो खुराफात हैं और कितने किस्म के नाजायज खर्च किया जाता है शादी में। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है, अन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुन निकाह बरकतन ऐसरुहु मऊनह, कि बरकत के एतबार से सबसे बेहतर निकाह वो निकाह है जिसमें खर्चा कम से कम। आज हम समझते हैं सबसे बेहतर निकाह वो है जिसमें खर्चा सबसे ज्यादा हो, बढ़ चढ़ कर खर्चा किया जाए। शादी करनी है, निकाह करना है, तो अब खाने इतने किस्म के होने चाहिए, फला चीज होनी चाहिए, ये चीज होनी चाहिए, नहीं। हुजूर का फरमान याद रखिए, जितना कम खर्चा होगा किसी निकाह में, उतना वो बाबरकत निकाह होगा। और यहाँ फरमाया गया, फिर ज़हन में रखिए, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मत मरो मगर मुस्लिम की हैसियत। इस मौके पे जहाँ हमने अल्लाह को खुश करना होता है, वहाँ हम पता नहीं किस चीज को खुश करते हैं। हम अपने रिश्तेदारों की खुशी का ध्यान रखते हैं, नाराज ना हो जाए। फला
عورت ہمارے گھر میں آ جاتی کہ نہیں جی اس کو ابھی چاہتی ہے، تھوڑا سا خوشی ہے، تھوڑا بجانا چاہتی ہے، گانا چاہتی ہے، دے دو اب اسے گانا. روز کہاں اس نے دلہا بننا ہے، کہاں بنے گی دلہن، گانے بجانے. تو وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی، اننت ناگ کی ویڈیو ہے کہ شادی میں کچھ عورتیں گا رہی تھی، ایک عورت بجا رہی تھی اور گا رہی تھی. تو گاتے گاتے بجاتے بجاتے اچانک اسے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھی ہوگی ویڈیو، ابھی 2 سال پرانی، شاید 2 یا 2.5 سال ہو. اب ذرا سوچئے اس کا انجام کیا ہے. آخری الفاظ جو ہماری زبان پہ ہونے چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے؟ کلمہ شہادت ہونا چاہیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے تھا. لیکن کوئی گانے کے بول ہوں گے، کیا انجام ہوگا؟ ہم تو بہرحال اس کے لیے بھی دعا کریں گے، اگر ہماری بہن ہے ٹھیک، ہم کہیں گے اللہ اس کی مغفرت فرمائے، لیکن سوچنے کی بات ہے کہ انجام کیسا ہو. اسی لیے ہم سے فرمایا گیا، حکم ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. ہر وقت فرما بردار بن کے رہو، کوئی مشکل نہیں. یہ ایک ابلیسی چال ہے کہ اس نے ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دلوں میں ایک وہم ڈال دیا ہے کہ بھائی دین پہ چلنا جو ہے یہ بہت مشکل ہے، یہ تلوار کی دھار پہ چلنا بڑا مشکل ہے. ایسا نہیں ہے، دین پہ چلنا ہی آسان ہے. کیا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مشکل پسند کریں گے؟ انہوں نے ہمارے لیے آسانی رکھی ہے. یہ دین فطرت ہے، فطرت کے خلاف کوئی حکم ہمیں نہیں دیا ہے. ابھی الگ بات ہے ہم نے فطرت کو ہی مسخ کر دیا ہے، ہم نے اس کو بگاڑ دیا ہے، ہم نے خود ہی اپنی عادات کو خراب کر دیا ہے، وہ الگ بات. ورنہ کوئی بھی دین کا حکم، قرآن کا حکم، حضور کا کوئی بھی فرمان وہ فطرت کے خلاف نہیں. بہرحال یہ 2 آیات ہم نے سمجھ لی. اب 2 آیات اور ہیں، سورہ الاحزاب کی آیات 2. اللہ کا ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَقُولُوا قَوْلًا سَدِیدًا، اور صاف صاف بات کیا کرو، صاف صاف بات کیا کرو جس میں کوئی ٹیڑھ نہ ہو، کچی نہ ہو، صاف بات کیا کرو. بڑی اہم ہدایت ہے سب کے لیے، اور دلہا دلہن کے لیے خصوصاً اس میں ہدایت ہے کہ صاف صاف بات کیا کرو. دیکھیے کیا ہوتا ہے، سوچئے ذرا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شوہر دیر سے گھر آتا ہے، بیوی پوچھتی ہے کہاں تھے ابھی تک. اگر اس نے صاف صاف بات نہیں بتائی بلکہ کچھ چھپانے کی کوشش کی تو شکوک جنم لیتی ہے. بیوی سوچتی ہے پتہ نہیں کہاں ہوتا ہے دیر، شک آ گیا دل میں تو آہستہ آہستہ وہ شک بڑھتا جاتا ہے. پھر ان کی آپسی خلیج جو ہے اس میں بھی اضافہ، جھگڑے ہو جاتے ہیں. ورنہ اگر صاف صاف بتا دیا جائے کہ بھائی میں فلاں جگہ تھا، اگر کوئی اچھی جگہ نہیں تھی، اس کی بیوی کے لیے وہ اچھی جگہ نہیں تھی، وہ پسند نہیں کرتی تھی وہاں آپ کا جانا، تو کیا ہوگا؟ اگر آپ نے صاف صاف بات بتا دی، قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال کی اصلاح ہوگی. انسان سے غلطی ہوتی ہے، اگر آپ کسی غلط جگہ پہ گئے تھے تو آپ کے اعمال کی اصلاح ہو جائے گی، آپ آئندہ نہیں جائیں گے. میں ہاں جی دیا تھا آئندہ نہیں جائیں گے، اصلاح ہو گئی. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کی مغفرت ہوگی. اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا جب آپ صاف صاف بات بتائیں. ہر معاملے میں یہ ہے، جہاں بھی صاف گوئی نہیں ہوگی، اندر کچھ ہوگا، دل میں کچھ ہوگا اور زبان پہ کچھ ہوگا، وہاں بڑی پرابلمز آ جاتی. آج جتنے بھی مسائل آپ دیکھیں گے، اگر انٹرنیشنل سطح پر بھی دیکھیں گے، جب باتوں کو چھپایا جاتا ہے، جب نفاق کو اپنایا جاتا ہے، دل میں کچھ ہے اور بولا کچھ جاتا ہے، پھر جھگڑے ہوتے ہیں، پھر جنگیں ہوتی ہیں، پھر فسادات ہوتے ہیں. بہرحال فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارے اعمال کی اصلاح ہوگی، تمہارے گناہوں کی مغفرت ہوگی. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اس نے کامیابی حاصل کی،
اور کامیابی کون کامیابی؟ فوزن عظیم، بڑی کامیابی اس نے حاصل۔ اللہ کا واسطہ دے کر آپ سے کہتا ہوں، اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں، بزرگوں سے کہتا ہوں، ذرا سوچئے آج ہم کامیابی سمجھتے ہیں کسے؟ کسی اچھی نوکری مل گئی کہتے میں کامیاب ہو گیا، کوئی منسٹر بن گیا میں کامیاب ہو گیا، کسی کی کوٹھی بن گئی، کسی کی لمبی گاڑی آ گئی، کسی کا بینک بیلنس بڑھ گیا، لاکھوں میں آ گیا، کہتے میں کامیاب ہو گیا۔ مگر سنو اور دل کے کانوں سے سنو، کیا اللہ کا یہ ارشاد کی کامیابی کوئی نہیں، کامیابی کون سی کامیابی ہے؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے میں کامیاب ہوا وہ کامیاب، باقی کوئی کامیابی نہیں۔ سوچو، دیکھو، بار بار جائزہ لو اپنا، چاہیے آپ کو بھی اور مجھے بھی چاہیے کہ ہم جائزہ لیں، کیا ہم اطاعت کرنے والے ہیں؟ کیا ہم اللہ کی سننے والے ہیں؟ کیا ہم اللہ کو ماننے والے ہیں اور اللہ کی ماننے والے ہیں؟ اللہ کو تو ماننے والے ہیں ہم، یہ تو ہم سب کہتے ہیں ہاں ہم اللہ کی ذات کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کی بات کو بھی مانتے ہیں، اس پر بھی دھیان دو۔ ہم رسول کی ذات کو مانتے ہیں لیکن رسول کی بات کو نہیں مانتے، جو آپ نے فرمایا ہم اس کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ کہ ہمیں سوچنا ہوگا، اور فرمایا جو بھی اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی اس نے کامیابی حاصل کی اور بڑی کامیابی حاصل کی۔ اب دیکھیں اس میں اس وقت خصوصاً دلہا دلہن کے لیے خاص سبق یاد رکھنا چاہیے ہم سب، اطاعت رسول کی کیا ہے۔ دیکھو کہ کیسے انہوں نے سلوک کیا اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ۔ آج کیا ہوتا ہے کہ آج آپ کے گھر میں آپ نے دلہن لائی، اب 2 دن 10 دن ہو گئے تو ہم اس کے بعد چاہتے ہیں کہ یہ ہماری بیوی، یہ میری بیوی گھر میں کیسے رہے؟ جیسے کوئی 70 سالہ بھڑیا رہتی ہے، اب جیسے اس کے سارے شوق ہی ختم ہو گئے۔ ایسا نہیں ہے، اس کے جو جذبات ہیں، اس کے کچھ دل کی خواہشات ہوں گی، جائز حدود کے اندر آپ نے اس کو اتنا موقع دینا ہے کہ کوئی کھیل دیکھنا چاہے، کوئی خوشی کی بات ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار کہا پیارے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں کھیل دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہاں کچھ وہ حبشی آتے تھے، کچھ کھیل دکھاتے تھے، وہ عیدین کے موقع پہ یا کسی اور خاص موقع پہ آیا کرتے تھے۔ عائشہ نے بھی چاہا میں بھی یہ تھوڑا سا کھیل دیکھتی، تو پیارے نبی نے فرمایا آ جاؤ۔ حضور سامنے بیٹھ گئے اور آپ کی اوٹ میں آپ کے پیچھے حضرت عائشہ صدیقہ بیٹھ گئی اور دیکھنے لگی۔ جب جی بھر گیا کہا بس، کہا ہاں بس اب چلتے ہیں، چلے۔ ذرا سوچئے اگر یہ عبادت نہ ہوتی تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا وقت ضائع کرتے؟ کیا حضور کے وقت سے بھی زیادہ کسی کا وقت قیمتی ہے؟ ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے اپنا وقت دیا اپنی بیوی کے لیے، اس نے چاہا۔ ہم نے سوچنا ہے اس بات میں کہ جو جائز حدود کے اندر رہتے ہیں، پردے کا اہتمام کرتے ہوئے اچھا سا کوئی کھیل ہم دکھا سکتے ہیں اپنی بیوی۔ یہ پیار ہے، یہ محبت ہے۔ ایک مرتبہ کھانا کھا رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی دسترخوان پہ، عائشہ صدیقہ بھی ہیں۔ عائشہ صدیقہ نے گوشت کی ایک بوٹی کھائی اور رکھ دیا، ہڈی جو ہے دسترخوان پہ رکھ دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھائی اور کہا عائشہ ابھی تو اس میں بڑا گوشت لگا ہوا ہے، آپ نے ایسے ہی چھوڑ دی؟ آپ نے اس گوشت کو کھا لیا۔ ایسا کیوں کیا آپ نے؟ کہ آپ بھوکے تھے؟ بھوکے نہیں تھے آپ، بلکہ ہمیں سبق دینا تھا، ہمیں سمجھانا تھا کہ بیوی سے کیسی محبت کی جائے، بیوی کے جھوٹے کو جھوٹا مت سمجھا جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ ایک کٹورے میں پانی لے کر انہیں پانی پیا، تو حضور نے اسی کٹورے میں اسی جگہ منہ لگا کر وہ پانی پی، یہ دکھانے کے لیے کہ آپس میں آپ کا تعلق کیسا ہو۔ اس سلسلے میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا رویہ کیا رہتا ہے ہماری بیویوں کے ساتھ۔ ہم باہر جب ہوتے ہیں نا بازار میں،
یا دفتروں میں جہاں ہماری ڈیوٹی ہوتی ہے وہاں غیر محرم عورتوں کے ساتھ پرائی عورتوں کے ساتھ ہم کھل کھلا کر ہنستے ہیں، باتیں کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، میٹھی میٹھی زبان، پتہ نہیں کس کس طرح سے چکٹ کرنے. اور جب گھر آتے ہیں، گھر میں جب اندر داخل ہو جاتے ہیں جیسے ہم 100 قتل کر کے آئے ہوتے ہیں، ہماری ساری وہ مسکراہٹ ختم ہو جاتی ہے. وہ مسکراتے ہمیں غیر عورتوں کے سامنے جہاں جن کا حق تھا، آپ کی مسکراہٹ کا جو حق تھا وہ آپ کی بیوی کو تھا، اس کے سامنے آپ مسکراتے، اس کے سامنے آپ میٹھی میٹھی باتیں کرتے، اس کے دل کو آپ تھوڑا سا راحت پہنچاتے، لیکن وہاں ہم بڑے پتہ نہیں کس قسم کے ہوتے. تو یہاں فرمایا جا رہا ہے وہ کامیاب ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے میں کامیاب ہو. اور اللہ کے رسول کی اطاعت یہ ہے کہ آپ نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں بہتر، اچھا سلوک کرنے والا ہو بیوی کے ساتھ. لیکن یہاں ایک بات بہت سارے حقوق ہیں بیوی کے، وہ پورے کیے جانے چاہیے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک شخص سے اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے میں اتنا مست اور مگن ہو جاتا ہے کہ اسے اپنے والدین یاد ہی نہیں رہتے، اسے اپنے بھائی، اسے اپنی بہنیں یاد ہی نہیں رہتی. اس وقت بڑا دکھ ہوتا ہے انسان کو جب بہن کبھی مائکے آتی ہے، بھائی سے کہتی ہے کہ میرے ساتھ چلو میں گھر جا رہی ہوں. بھائی کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں. وہ جیب سے 500 کا نوٹ نکالے گا، یہ لو آپ کرایہ، لیکن مجھے ٹائم. اس سے بڑا بدبخت ہو سکتا ہے کوئی جس کے پاس بہن کے لیے ٹائم نہ ہو. ہمیں ان باتوں کی طرف دھیان دینا چاہیے. وقت چونکہ ہو گیا لہذا میں زیادہ اب نہیں لے سکتا ٹائم. اس کے بعد صرف ہم ایک حدیث پڑھتے ہیں خطبے میں، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت. ایک اور موقع پہ آپ نے فرمایا، الگ جگہ ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے اعراض کیا، جو دور بھاگا، جس نے منہ موڑا میری سنت سے، وہ میرا ہے ہی نہیں، وہ میرا ہو نہیں سکتا. وہ لاکھ بار کہے یہ چھی تیچھی امتی چینی، یہ چھی تیچھی نہیں چلتا ہے وہاں پہ. ہم کچھ بھی کرتے رہیں گے، ہم چوریاں کرتے رہیں گے، بیچی چینی امتی، رشوت کھاتے رہیں گے، فیچی چینی امتی، ایسی مرضی اتنی کرو مگر تو اچھی چینی امتی. یہ جھوٹ ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے. ہم نے حضور علیہ السلام کو بدنام کیا ہے. جو غیر مسلم بھائی ہمارے وہ ہمیں دیکھ کر پڑھتے ہیں اسلام کو، ہمیں دیکھ کر پڑھتے ہیں قرآن کو، اور ہمیں دیکھ کر سمجھتے ہیں رسول کو، لیکن ہم نے ان کا تعارف غلط کرایا ہے اپنے کردار سے. جھوٹے ہیں تو ہم، غیبت کرنے والے ہیں تو ہم، سود کھانے والے ہیں تو ہم، دوسروں کی جیبیں کاٹنے والے ہیں تو ہم. ایک مزدور کی جیب پہ ہمیں نظر آتی ہے، اس میں ہوں گے 10-20 روپے، جو بھی کام ہم نے کرنا ہوگا وہ بھی اس سے نکالیں گے، پھر ہم کام کریں گے. ہمیں تنخواہ بھول جاتی ہے، جو سرکار سے تنخواہ لیتے ہیں ہمیں اس کا خیال ہی نہیں رہتا ہے. بہرحال اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سمجھے ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں. اس وقت جو اب انشاءاللہ نماز کے بعد ہوگا خطبہ نکاح، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، دونوں کے لیے، دلہا دلہن کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ انہیں تندرستی، ایمان، امان، تندرستی، علم، عمل، فراغ دستی عطا فرمائے. آمین. ان کی ازدواجی زندگی جو ہے وہ انتہائی خوشگوار گزرے، اور انہیں ہر قدم پہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہے. انہیں محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ تمام آفات سے، آسمانی بلاؤں سے، زمینی بلاؤں سے محفوظ رکھے. اور سامعین کو بھی، جتنے بھی ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں رکھے. ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں امن کی بہار دکھا دے. خصوصاً ہم اس وقت دعا کرتے ہیں اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے، اللہ تعالیٰ انہیں امن کی بہار دے، ان کے تمام مسائل کو حل کر دے، ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، ان کے مسائل کو دور کر دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.